اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ مسلمان کی تکفیر۔ مسلمانوں میں جو بدعتیں رائج ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی بدعت تکفیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر یا غیر مسلم کہہ کر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ دنیا میں کفر و ایمان کے فیصلے کا حق اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اس کے لیے اتمام حجت ضروری ہے، اور اتمام حجت کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے۔ وہی اپنے رسول کے ذریعے سے یہ بتا سکتا ہے کہ کسی شخص یا گروہ پر حجت تمام ہو گئی ہے اور اسے کافر قرار دے کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مزید برآں اللہ اگر چاہتا تو یہ حق کسی کو دے سکتا تھا، مگر قرآن و حدیث سے واضح ہے کہ اس نے یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر قرار دینا ایک نئی چیز ہے جسے اضافی طور پر دین و شریعت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت میں اس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ یہ افتراء علی اللہ ہے اور بدعت کی بدترین صورت ہے۔ چنانچہ ختم نبوت کے بعد اب ہر مسلمان اپنے اقرار سے مسلمان قرار پاتا ہے۔ وہ اگر اپنے اقرار پر قائم ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسے کافر یا غیر مسلم قرار دے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مسلمان سمجھا جائے گا، اور اس کے ساتھ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جیسے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ فرد، جماعت، ادارہ اور حکومت و ریاست اس کے نظریات کو کفر کہہ سکتے ہیں، مگر اس کی تکفیر کا حکم صادر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ ایک مسلمان کی حیثیت عرفی کو ختم کرتا اور اسے سماجی لحاظ سے جیتے جی مار دینے کا اقدام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی تہمت لگانے کو قتل کر دینے کے مترادف قرار دیا ہے، اور متنبہ کیا ہے کہ اگر یہ تہمت خلاف حقیقت ہوئی تو آخرت میں اسے تہمت لگانے والے پر لوٹا دیا جائے گا۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کہ کسی بندہ مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا، اور جس نے اس پر لعنت کی اس نے بھی گویا اسے قتل کر دیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی کسی دوسرے پر فسق یا کفر کی تہمت لگائے گا، اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو اس کی یہ تہمت اسی پر لوٹ جائے گی۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی نے ان روایات کی وضاحت میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر کوئی امر مباح نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس پر یہ تہمت لگا دے، بلکہ ایسی سنگین بات ہے کہ گویا اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو کافر یا ملعون قرار دینا در حقیقت اس کی حیثیت عرفی کو ختم کر دینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کے حالات سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے یا قیامت میں خدا کی رحمت سے محروم قرار دے۔ دنیا میں ہر شخص اپنے اقرار ہی کی بنا پر مسلم، غیر مسلم یا کافر سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے، نہ کسی فرد کو، نہ دین کے کسی عالم کو، اور نہ کسی ریاست کو کہ وہ اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دے۔ اس باب کے تمام معاملات میں آخری اور فیصلہ کن حیثیت اس کا اپنا اقرار ہے، لہٰذا کسی کو بھی
اس پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔